قریش کے نمائندے سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ نجاشی بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں اور میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں یہ خیال ہے کہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں جس میں قریش مکہ انہیں لے آئے تھے۔ قریش مکہ نے نہایت ذہین اور سمجھدار لوگوں کو حبشہ بھیجا ہے۔ وہ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہے۔ ایک نیا منصوبہ جو انہوں نے رات کو بنایا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خوب تیاری بھی کی ہے۔ انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو عرض کی ہے، بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بہت گہری چال ہے کیونکہ نجاشی بادشاہ مسیحی ہے۔ قریش کو معلوم ہے کہ عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں اور مسیحیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ انہیں یقین ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا سمجھنے والے انہیں کسی کم رتبے پر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ سن کر بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور مسلمانوں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم دے دے گا۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ حبشہ آئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو طلب کر لیا۔ مسلمانوں کو بادشاہ کے دربار میں دوبارہ طلبی کا حکم ملا جس سے وہ پریشان ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ مکہ سے آنے والے قریش نے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ انہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کا پتہ چلا تو سوچنے لگے ہیں، اگر نجاشی بادشاہ ہم سے جواب میں ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، ہمیں کیا بتانا چاہیے۔ سچ بولنے پر بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ کیا وہ ہمیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے گا؟ کیا وہ ہمیں قریش مکہ کے حوالے کر دے گا؟ پھر وہی ظلم و ستم۔ قریش تو پہلے ہی سانس نہیں لینے دیتے تھے، اب تو زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ کی تربیت یافتہ مسلمانوں نے جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم وہی بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نجاشی کے دربار میں اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق جعفر ابن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح اور کلمہ ہے جسے اللہ نے پاک دامن بی بی مریم کو بھیجا۔ یہ سن کر نجاشی نے مسکراتے ہوئے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں جو تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے جو تم لوگوں نے کہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نجاشی کے دربار میں موجود تھے، بیان کرتے ہیں، نجاشی جعفر ابن ابی طالب کی گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے جعفر کی تعریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ نجاشی نے کہا، بے شک محمد بن عبداللہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں عیسیٰ نے دی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے لیے مکمل اور مستقل پناہ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ان کو تنگ کرے گا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، میں پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں پناہ گزینوں کو کوئی تکلیف دوں، خواہ اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ملے۔ اللہ کی قسم، جب اس نے مجھے بادشاہت لوٹائی تو مجھ سے رشوت نہیں لی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں کسی کام کے لیے رشوت لوں۔ نجاشی نے تمام تحائف قریش والوں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ قریش کو یہاں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام مکہ لوٹ گئے۔ مسلمان حبشہ میں مذہبی آزادی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ حبشہ میں رہنے والے مہاجرین میں سے 7 مرد اور چند عورتیں حبشہ میں وفات پا گئیں۔ باقی لوگ کئی سال یہاں رہے اور اپنی مرضی کے مطابق واپس گئے۔